السلام علیکم معزز ناظرین، میں ہوں آپ کا اپنا ہوسٹ رائے حسنین افضل اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ہسٹری ود رائے۔ آج کی ہماری ویڈیو کا ٹاپک ہے حضرت خالد بن ولید کی مسلمانوں کی طرف سے لڑی جانے والی پہلی جنگ۔ تو ایسی مزید انفارمیٹیو ویڈیو دیکھنے کے لیے جلدی سے میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل کے آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ مزید انفارمیٹیو ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکیں۔ جب اسلام پھیلنے لگا تو محبوب خدا رحمت للعالمین ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعوت حق کے سلسلے میں رومن کی طرف بھیجا۔ جب یہ سفیر رومن پہنچا تو دعوت حق دی تو غزانی کنگڈم کے لوگوں نے اس سفیر کو بے رحمی سے شہید کر دیا اور لاش کی بے حرمتی کی۔ معزز ناظرین، اس وقت کسی بھی ریاست کے سفیر کو بلا وجہ مارنا کھلے عام جنگ کا اعلان تھا۔ رومنوں کو اپنی طاقت اور بڑی فوج ہونے پر بڑا گھمنڈ تھا۔ رومن اس طرح کے واقعات اکثر کرتے رہتے۔ جب یہ بات مسلمانوں تک پہنچی تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آگاہ کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3000 فوج کا ایک لشکر جمع کیا۔ یہ 3000 کا فوجی لشکر اس سے پہلے لڑی جانے والی تمام جنگوں مسلمانوں کا سب سے بڑا فوجی لشکر تھا۔ جب یہ بات اہل عرب کو پتہ چلی تو کہ مسلمان 3000 کا لشکر لے کر رومن پر حملہ کرنے جا رہے ہیں تو اہل عرب نے مسلمانوں کے اس فوجی لشکر کا مذاق بنایا اور کہا اس 3000 میں سے کوئی ایک بھی زندہ واپس نہیں آئے گا، کیونکہ اس کی وجہ یہ تھی کہ رومن اس وقت عروج پر تھے۔ لوگوں کو لگتا تھا کہ رومن فوج سے جنگ کا مطلب ہے خود کی موت کو دعوت دینا۔ اسی وجہ سے اہل عرب نے مسلمانوں کے 3000 لشکر کا مذاق بنایا تھا، اور اہل عرب کو یہ بھی خطرہ تھا کہ جب مسلمانوں کا یہ لشکر ختم ہو جائے گا تو رومن مدینہ پر حملہ کر کے مسلمانوں کو ختم کر دیں گے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس لشکر کا سپہ سالار چنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس لشکر کا سپہ سالار حضرت زید بن حارثہ کو بنایا، اور ساتھ میں یہ بھی کہا کہ اگر حضرت زید بن حارثہ شہید ہو جائیں تو مسلمانوں کے اگلے سپہ سالار حضرت جعفر بن ابی طالب ہوں گے۔ اگر حضرت جعفر بھی شہید ہو جائیں تو مسلمانوں کے اگلے سپہ سالار حضرت عبداللہ بن رواح ہوں گے۔ ان سب کے بعد حضرت زید مسلمانوں کی فوج کو کمانڈ کرتے ہوئے رومن کی طرف لے گئے۔ جب آپ راستے میں گئے تو حضرت زید بن کو پتہ چلا کہ رومن 2 لاکھ کا فوجی لشکر لے کر مسلمانوں پر حملہ آور ہونے کے لیے آ رہے ہیں۔ اب 3000 کا مقابلہ تھا 2 لاکھ کے ساتھ۔ جب ان دونوں فوجوں کا آمنا سامنا ہوا تو جنگ میں لڑتے لڑتے حضرت زید نے جام شہادت نوش کیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کے مطابق حضرت جعفر بن ابی طالب مسلمانوں کی فوج کے اگلے سپہ سالار بنے۔ پھر انہوں نے بھی جام شہادت نوش کیا، اور پھر مسلمانوں کے آخری سپہ سالار حضرت عبداللہ بن رواحہ نے بھی جام شہادت نوش کیا۔ ان تمام 3 سپہ سالاروں کی شہادت کے بعد مسلمانوں کی فوج کا جھنڈا حضرت خالد بن ولید نے تھاما اور مسلمان فوج سے کہا جلد از جلد اپنا سپہ سالار منتخب کریں، نہیں تو ہم بکھر جائیں گے۔ تمام مسلمان فوج نے حضرت خالد بن ولید کو اپنا نیا سپہ سالار منتخب کیا۔ اب 3000 کا مقابلہ تھا 2 لاکھ کے ساتھ، اور 3000 میں سے کئی مسلمان فوجیوں نے جام شہادت نوش کیا۔ تو حضرت خالد بن ولید نے سوچا کہ اگر ہم جنگ ہار گئے یا جنگ چھوڑ کر واپس چلے گئے تو رومن اپنے آپ کو مزید طاقتور سمجھیں گے اور پھر مدینہ پر حملہ کریں گے۔ اس کے بعد حضرت خالد بن ولید نے ایک منصوبہ بندی کی، میں تمام مسلمانوں کی فوج کے دستوں کی پوزیشنیں بدل دی، آگے والے دستے کو پیچھے اور پیچھے والے کو آگے، اور دونوں طرف پہاڑ موجود تھے، اور پہاڑوں پر سے کچھ اس طرح کی آوازیں نکلوائیں کہ جن سے لگے رومنوں کو مسلمانوں کی فوج کے ساتھ ایک بڑا لشکر جمع ہو رہا ہے جو ہمیں تباہ کر دے گا۔ پوزیشنیں بدلنے کے بعد رومنوں کو لگا کہ مسلمانوں کی فوج میں نئے سپاہی شامل ہو رہے ہیں، اور ایک بڑی فوج کا گروپ بھی ان کے ساتھ شامل ہونے جا رہا ہے۔ تو اس کے بعد حضرت خالد بن ولید نے مسلمانوں کی فوج کو آہستہ آہستہ واپس جانے کا حکم دیا، اور رومنوں نے بھی اس ڈر سے مسلمانوں کی فوج کا پیچھا نہ کیا کہ مسلمان ہمیں گھیر کر مارنا چاہتے ہیں۔ اس جنگ میں مسلمانوں کی فوج سے زیادہ رومنوں کی فوج کو نقصان پہنچا۔ تو معزز ناظرین، یہ تھی ہماری حضرت خالد بن ولید سیریز کی دوسری ویڈیو۔ یہ ویڈیو کیسی لگی کمنٹ میں ضرور بتائیے گا، اور کسی بھی غلطی کی صورت میں کمنٹ میں مینشن کیجئے گا۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل کے آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ مزید انفارمیٹیو ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکیں۔
اور آپ اپنے ہوسٹ رائے حسنین افضل کو دیں اجازت۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نئی ویڈیو میں نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک خدا حافظ۔